بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لائق سے تکریم حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حلقہ خاموش کالونی کے تمام خدامان ختم نبوت کا اور اس علاقے کے زعماء، علماء اور دیگر قائدین کا، جنہوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا. اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. عشاء کی نماز کے بعد سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہوا. قرآن مجید کی تلاوت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت متعدد علماء کرام کے ایمان افروز وجد آفرین جہاد پرور بیانات آپ حضرات نے سماعت فرمائے. آج کے عنوان کی مناسبت سے بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرتا ہوں. نمبر 1، پوری کانفرنس کا حاصل اور خلاصہ، تاکہ میں اور آپ جب یہاں سے واپس جائیں تو ہمارے ذہن میں کانفرنس کا مقصد خلاصہ ہو، تاکہ ہم اپنی جگہ پر جا کر ختم نبوت کا کام کریں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی کم و بیش 100 آیات مبارکہ، 200 سے زائد احادیث طیبہ، اجماع صحابہ، ان تمام دلائل کی روشنی میں ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک پروردگار عالم نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ کامل اور مکمل کر دیا.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کسی اور نئے فرد بشر کو نبوت کا منصب نہیں دیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عنقریب میری امت میں 30 کذاب دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک معاذ اللہ میرے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ وہ نبی ہوگا نہیں، محمد الرسول اللہ کے بعد اپنے آپ کو نبی کہے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں 30 کذاب دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک میرے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ میرے بعد کسی اور کو نبوت کا منصب نہیں دیں گے۔ چنانچہ ایسے جھوٹے مدعیان نبوت آئے، اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، سجا بنت حارث، اسحاق اخرس، بیان بن سمعان، بہاءاللہ ایرانی، ملا محمد اٹکی، عبیس ثقفی، اور ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہونے والا جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی بھی انہی گماشتوں میں سے ایک گماشتہ تھا، جو 1840 میں غلام مرتضیٰ نامی شخص کے گھر پہ پیدا ہوا۔ 1840 میں پیدا ہوا، 1908 میں مر گیا۔ اس غلام محمد قادیانی کی زندگی کے 3 دور ہیں، 1840 سے لے کر 1880 تک، 1881 سے لے کر سن 1900 تک، سن 1901 سے لے کے سن 1908 تک۔ آپ یوں کہہ لیجئے 1880 سے لے کر سن 2023 تک، ایک صدی، تقریباً 40 سال سے اوپر ہو گئے، 43 سال 44 سال ہونے کے قریب اس فتنہ قادیانیت کو جنم لیے ہوئے۔ غلام احمد قادیانی نے ہندوستان کی سرزمین سے انگریز کا حرام لقمہ کھا کر جب پر پرزے نکالنے شروع کیے تو وہاں کے مسلمانوں نے مسلمانوں کے ایمان پر پہرا دیا، وہاں کے مسلمانوں نے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی۔ اس وقت کے علماء کرام نے تمام تر اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر فقط صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے پیش نظر اپنے آپ کو میدان عمل میں اتار کر مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی۔ ہندوستان کی 2 بڑی اہم شخصیات نے ہندوستان کو یکے بعد دیگرے خیر بات کہا۔ سب سے پہلے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی گئے، کچھ عرصے کے بعد ایک اور بہت ہی بڑی علمی روحانی شخصیت جناب حضرت مولانا پیر سید مہر علی شاہ صاحب بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ تو دونوں بزرگ حضرات کی حرمین شریفین میں آپس میں ملاقات ہوئی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس اللہ سرہ کے قلب اطہر پر رب کائنات نے اس بات کو منکشف کیا کہ عنقریب ہندوستان کی سرزمین پر ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کی صدا لگانی بہت ضروری ہے۔ چنانچہ پیر مہر علی شاہ صاحب جب آئے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے انہیں بیعت کیا، خلافت سے سرفراز فرمایا اور حکمن کہا کہ آپ پلٹ کر ہندوستان واپس چلے جائیے، عنقریب ہندوستان کی سرزمین پر ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، آپ اگر وہاں خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تو وہ فتنہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ یہاں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے پیر مہر علی شاہ صاحب کی خواہش تھی کہ میں حرمین شریفین کی سرزمین پر رہوں، مگر امت مسلمہ کی ضرورت تھی کہ مہر علی ہندوستان میں آ جائے۔ ایک ہے آپ کی میری خواہش اور ایک ہے ضرورت دین کی۔ میری آپ کی خواہش ہے سردی کا موسم ہے، گھر میں بیٹھیں، سردی سے بچیں، آرام کریں۔ میری آپ کی خواہش ہے، کوئی اور خواہش ہو سکتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے
کہ میں اور آپ اس جلسے میں آ کر عقیدہ ختم نبوت سے متعلق بات سنیں، اپنے ایمان کو محفوظ کریں، اپنی اولادوں کے ایمان کو محفوظ کریں، اپنے اہل و عیال کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں۔ ضرورت یہ ہے تو جو قومیں، جو شخصیات، جو اقوام اپنی خواہشات کو اپنے دین کی بقا کے لیے قربان کرتی ہیں، وہ قومیں تاریخ سے کبھی مٹائی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے اپنی خواہش کو قربان کیا، اپنے دین کی ضرورت پر دین باقی رہا، وہ باقی رہے۔ آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اس امت نے دین کی بقا کے لیے، نبی کی عزت و آبرو کے لیے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی خواہش کو قربان کیا، اپنی جان کا نذرانہ دین کی ضرورت کے لیے پیش کیا، اپنی خواہش کو قربان کیا، اپنے مال کا نذرانہ اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے پیش کیا، اپنی خواہش کو قربان کیا، اپنی اولاد اللہ کے نبی کے نام پہ قربان کی۔ یہ فقط لفاظی نہیں، یہ فقط تقریر کی شعبہ بازی نہیں، ایک ایک جملہ میرے ایمان کی عکاسی کرتا ہے، آپ کے ایمان پر دستک دیتا ہے کہ آپ اپنے اسلاف کی تاریخ پر نظر کیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ انہیں اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا پڑی تو انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی۔ میں اور آپ نام لیتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، میں اور آپ نام لیتے ہیں جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، میں اور آپ نام لیتے ہیں 1.25 لاکھ سے زائد اصحاب پیغمبر کی جماعت مقدسہ کا، جو اللہ کے نبی کی 23 سالہ نزول وحی کے زمانے کی کل کمائی ہے، 23 سالہ نزول وحی کے زمانے کا راس المال ہے، جو 1.25 لاکھ سے زائد اصحاب پیغمبر کی صورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے تیار کیا، جنہوں نے اللہ کے نبی سے دین کو لیا، جنہوں نے اللہ کے نبی سے قرآن کو لیا، جنہوں نے اللہ کے نبی سے سنت کو لیا، پھر آگے دین کو، قرآن کو، سنت کو امت تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو روئے زمین پر پھیلا دیا۔ ذرا توجہ کیجیے گا، انہوں نے اپنی خواہش کو قربان کیا، اپنی ضرورت کے لیے خواہش قربان کی، دین کے لیے خواہش قربان کی، نبی کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے سارا گھر کا سامان لا کے پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، عمر فاروق نے سامان لا کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، عثمان غنی نے خزانے لٹا دیے پیغمبر کے قدموں پر، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کی بقا کے لیے۔ آئیے چلتے ہیں، مدینہ منورہ ہے، 750 کلومیٹر پر یمامہ کا میدان ہے، ادھر جھوٹا مدعی نبوت مسلمہ کذاب ہے، آرام کی خواہش ہے، پانی کی خواہش ہے، چین اور سکون سے گھر میں بیٹھنے کی خواہش ہے، مگر صدیق اکبر نے ان تمام اصحاب کی خواہش کو قربان کر دیا اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے۔ جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے فتنے کے استحصال کے لیے آج 1450 سال گزر جانے کے بعد میں اور آپ دیکھیں کہ موٹر وے بن چکی ہے، کمکمے لگ چکے ہیں، آسانیاں ہیں، رعنائیاں ہیں، رونق ہی رونق ہے، ہر 10-20 کلومیٹر کے بعد آرام کرنے کی جگہ ہے، کھانے پینے کی آسائشیں ہیں، مگر 1450 سال پہلے جب مدینہ طیبہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت اکرمہ کا لشکر بھیجا، جب 1450 سال پہلے صدیق اکبر نے حضرت شرحبیل کا لشکر بھیجا، جب صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر بھیجا، 3 لشکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یکے بعد دیگرے جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے استحصال کے لیے بھیج دیے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں، پہلے دونوں لشکروں کو بھی اپنے قریب کرتے ہیں، ان سارے لشکر کو جمع کر کے میدان جنگ کی حکمت عملی تیار کرتے ہیں، دشمن کے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں، دشمن کی قوت طاقت کا اندازہ کرتے ہیں، میدان کے نشیب و فراز کو دیکھتے ہیں، میدان کے خد و خال کو
دیکھتے ہیں، دشمن کی تیر اندازی کو دیکھتے ہیں، دشمن کے تیور کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت مقدسہ تیار کر کے بھیجی، 750 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے یمامہ کے میدان کا، ریاض سے یمامہ آئے 90-95 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ یمامہ کا میدان ہے۔ صدیق اکبر نے اصحاب کو بھیج دیا، جھوٹے مدعی نبوت کے ناپاک وجود سے اللہ کی پاک دھرتی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کرنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو ترتیب دیا، 3 حصوں میں کر دیا۔ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، ایک حصے کو کہا تم نے 11 بجے میدان میں اترنا ہے، تیسرے حصے کو کہا تم نے 3 بجے میدان میں اترنا ہے۔ ایک حصہ اصحاب پیغمبر کا اپنے ساتھ لیا، دشمن پر حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے۔ ادھر 11 بجتے ہیں، اسلام کی بقا کے لیے، پیغمبر کی ناموس کے دفاع کے لیے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نیا لشکر تر و تازہ نبی کے عشق و محبت میں ڈوب کر میدان میں اترتا ہے، بڑی جرأت شجاعت کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے۔ دونوں لشکروں نے مل کر دشمن کے میدان کھٹے کر دیے۔ ادھر 3 بجتے ہیں، تیسرا لشکر بھی قوت طاقت کے ساتھ، جرأت ایمانی کے ساتھ نبی کے عشق و محبت میں ڈوب کر تاج ختم نبوت کی حفاظت کا عزم لے کر اس جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے جھوٹے دعوی نبوت کو زمین بوس کرنے کی نیت سے، ارادے سے میدان میں اترتا ہے۔ ان تینوں لشکروں نے مل کر مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کی 28,000 گردنیں کاٹ کر میدان میں ڈھیر کر دی۔ 28,000 مسلمی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دشمن تھے، یمامہ کے میدان میں صدیق اکبر نے اصحاب کے ہاتھ سے ڈھیر کروا دیے۔ ادھر اسلام کی سربلندی کے لیے 23 سالہ نزول وحی کے زمانے میں 259 اصحاب پیغمبر نے جام شہادت نوش کیا ہے، مگر اسلام کی ایک جنگ جو خلافت صدیقی میں جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ اور تابعین نے جام شہادت نوش کیا، جن میں 70 بدری صحابہ تھے، 700 قرآن کے حافظ تھے، اسلام کے آفتاب و مہتاب تھے، جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نبی کی آن، نبی کی شان، نبی کی تاج کو لے کر روئے زمین پر پھرنا تھا، مگر آج وہ اللہ کے نبی کی ناموس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے۔ اصحاب پیغمبر نے آپ کو مجھے پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی زمانے میں اللہ کے نبی کی ناموس کی بات چلے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کی بات چلے تو ہمارے طرز عمل پر نظر کر لینا، ہماری زندگی کو دیکھ لینا کہ ہم نے اللہ کے نبی کے نام کے لیے اصحاب کے خون کو یمامہ کے میدان کے اندر گرا کے اس خشک زمین کو اصحاب کے خون سے سیراب کر دیا۔ جائیے چند سال پہلے یہی یمامہ کا میدان ہے، گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے وہاں سے سڑک نکالنے کا انتظام سوچا کہ یہاں سے ایک سڑک نکالی جائے، چنانچہ سڑک بنانے کے لیے وہاں پر کھدائی کی گئی تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا تر و تازہ خوشبوؤں سے معطر لہلہاتا ہوا جسم رونما ہوا، جیسے آج چند گھنٹے پہلے انہیں زمین کے حوالے کیا ہو۔ کفن بھی تر و تازہ ہے، جسم بھی تر و تازہ ہے، جس آب و تاب کے ساتھ، جس شان و شوکت کے ساتھ، جس خوشبوؤں کے ساتھ انہیں زمین کے حوالے 1450 سال پہلے کیا تھا، آج زمین نے اللہ کے نبی کے ان غلاموں کے اس نایاب جسم کو اپنے اندر حفاظت سے رکھا ہے۔ اس مٹی نے بھی اصحاب پیغمبر کے جسم کو نقصان نہیں پہنچایا، جو اللہ کے نبی کے نام پہ کرتا ہے زمین اس کی حفاظت کرتی ہے، جو اللہ کے نبی کے نام پہ جان دیتا ہے
آسمان اس کی حفاظت کرتا ہے، فرشتے رشک کرتے ہیں، دنیا رشک کرتی ہے۔ آئیے میں اور آپ دیکھتے ہیں، ایک طرف صدیق اکبر ہے، دوسری طرف عمر فاروق ہے، آپس میں دونوں ملتے ہیں۔ ریاض النظرہ فی مناقب عشرۃ المبشرہ کتاب ملتی ہے، جائیے کتب خانے میں دیکھ لیجئے، خود پڑھ لیجئے، علماء سے پوچھ لیجئے۔ صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، آپس میں دونوں ملتے ہیں۔ آج عمر فاروق صدیق اکبر کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں میں نے آپ سے ایک راز کی بات کرنی ہے، میں نے آپ سے ایک سودا کرنا ہے، میں نے آپ سے کچھ لینا دینا کرنا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہو کیا کہتے ہو؟ آئیے ذرا اس سے پیچھے چلیے، اللہ کے نبی کے پاس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے ماں باپ، میرا روح و جسد، میری آل اولاد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں پہ قربان آ کے اللہ کے نبی سے پوچھتی ہے اے اللہ کے نبی بتائیے آسمان کے ستاروں سے زیادہ بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہے۔ سیدہ عائشہ سمجھتی تھی اللہ کے نبی کی زبان مقدس سے میرے والد گرامی کا نام آئے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ بھی نیکیاں ہیں۔ فرمائیے اللہ کے نبی کس کی نیکیاں ہیں؟ حضور نے کہا عمر فاروق کی نیکیاں ہیں۔ آسمان کے ستاروں سے زیادہ جس کی نیکیاں ہیں وہ عمر فاروق ہے۔ جن کی رائے پر آسمان سے قرآن اترے وہ عمر فاروق ہے۔ جن کی وجہ سے حرم کے اندر نماز ادا کی جائے وہ عمر فاروق ہے۔ جن کے اسلام لانے کی وجہ سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو وہ عمر فاروق ہے۔ آج دار ارقم میں اللہ کے نبی اصحاب پیغمبر کے ہمراہ تشریف فرما ہے، سامنے سے عمر فاروق آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار لیے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود، دیگر اصحاب پیغمبر بھی موجود۔ انہوں نے دیکھا عمر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یاران پیغمبر ہیں۔ اس مجلس کے اندر عمر بڑے خطرناک تیور لے کر آ رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے عشق و محبت میں ہر وقت سرشار رہتے تھے، فداکار رہتے تھے۔ اللہ کے نبی پر جان قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ہر وقت یہ جان نثار صحابی اپنی پاکیزہ جان اللہ کے نبی کے نام پر قربان کرنے کے لیے ہتھیلی پہ لے کر پھرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، اصحاب تھوڑے سے گھبرا رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں گھبرانے کی، آنے دو عمر کو، اچھے ارادے سے آ رہا ہوگا تو سینے سے لگائیں گے، اور خدا نہ کرے اگر اس کا ارادہ اچھا نہ ہوا تو تلوار بھی عمر کی ہوگی، گردن بھی عمر کی ہوگی۔ یہ عمر آتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی عمر کے سامنے ہیں، عمر اللہ کے نبی کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا نبوت والا دایاں ہاتھ اٹھایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پہ یوں کر کے ٹچ کیا، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے کہا اے عمر کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تو کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ یہ نبوت والا ہاتھ عمر فاروق کے سینے پہ لگنا تھا۔ عمر فاروق نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی کا نام لیا، اللہ کا نام بلند کیا، شہادت کی گواہی دی۔ عمر فاروق اسلام قبول کر چکے، اللہ کا نام بلند ہوا، صدائے اللہ اکبر بلند ہوئی۔ ادھر نماز کا وقت ہوا، حضور نے اصحاب سے کہا صفے بناؤ نماز پڑھیں گے۔ ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق پوچھنے لگے اے اللہ کے حبیب آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ حضور نے فرمایا نماز کی تیاری ہو رہی ہے۔ عمر فاروق کہنے لگے یہاں نماز کیوں؟ حضور نے کہا تیرے بندے، تیری کمپنی، تیرے ماننے والے دوست مجھے حرم میں نماز پڑھنے نہیں دیتے، آئیے قربان جائیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے عمر اسلام نہ لائے تب بھی نماز یہاں، عمر اسلام لائے تب بھی نماز یہاں۔ پھر عمر کے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ آج نماز یہاں نہیں، آج نماز حرم میں ہوگی۔ پہلی نماز عمر کے ساتھ
جا کے نبی پاک نے با جماعت حرم میں پڑھی تو وہ عمر جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ، جس کی رائے کے مطابق آسمان سے قرآن اترے، جو کلمہ پڑھے تو اللہ اکبر کا نام بلند ہو، جس کے اسلام لانے سے حرم کے اندر با جماعت نبی نماز ادا کرے، آج وہ عمر فاروق آتے ہیں، صدیق اکبر سے کہتے ہیں میں نے تم سے ایک سودا کرنا ہے، تمہیں کچھ دینا ہے، تم سے کچھ لینا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہو کیا کہتے ہو؟ آپ توجہ کیجیے گا، عمر فاروق فرمانے لگے صدیق عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، اپنی زندگی کا ایک دن اور ایک رات مجھے دے دو، آئیے چلتے ہیں علماء کے دروازے پر۔ یہ تو آپ نے سن لیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی نیکیاں ہیں، چلتے ہیں صدیق اکبر کے دروازے پر، پوچھتے ہیں علماء سے۔ عمر فاروق کہتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اپنی زندگی کا ایک دن اور ایک رات مجھے دے دو، گویا کہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹے مجھے دے دو۔ پوچھتے ہیں علماء سے ان 24 گھنٹوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سی نیکی کی؟ ان 24 گھنٹوں میں صدیق اکبر نے کون سی ایسی بڑی نیکی کی جس کی وجہ سے عمر فاروق ساری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں؟ علماء سے پوچھتے ہیں کیا صدیق اکبر نے ان 24 گھنٹوں میں طواف کیے؟ کیا صدیق اکبر نے احد پہاڑ سے زیادہ صدقہ کیا؟ کیا صدیق اکبر نے غلام آزاد کیے؟ کیا صدیق اکبر نے کون سی ایسی عبادت کی جس کو دیکھ کر عمر فاروق ساری زندگی کی نیکیاں دے رہے ہیں؟ جب میں آپ علماء سے پوچھتے ہیں، علماء مجھے آپ کو کتابیں دیکھ کے بتلاتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر سے کہا میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اپنی زندگی کی ایک رات اور ایک دن مجھے دے دو۔ اس ایک رات میں، اس ایک دن میں صدیق نے ذات پیغمبر کا پہرا دیا، کاز پیغمبر کا پہرا دیا، رسالت کا پہرا دیا، نبوت کا پہرا دیا، تاج ختم نبوت کا پہرا دیا، ذات پیغمبر کی حفاظت کی۔ عمر فاروق جانتے تھے میری ساری زندگی کی نیکیوں کا تعلق میرے ساتھ ہے، صدیق کی نیکی کا تعلق ذات پیغمبر کے ساتھ ہے، تو ذات پیغمبر کے لیے کی گئی نیکی وہ عمر کی ذاتی زندگی کی نیکیوں سے افضل ہے۔ یہ وہ عمر فاروق ہے جس نے صدیق اکبر سے نبی کی عزت پر پہرے کی نیکی لینا اپنی ساری نیکیوں پر افضل سمجھا۔ یہ ہے وہ کام جو اللہ کریم نے مجھے آپ کو دیا۔ میں ایسے نہیں کہتا، میں نے یہ بات عرض کی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ آج دھبیل میں بیٹھے ہیں، ریاست بہاولپور کی عدالت سے ایک نمائندہ وفد وہاں پہنچتا ہے اور انہیں کہتا ہے آپ بہاولپور چلیے، وہاں پر کیس لگا ہوا ہے، ایک طرف مسلمان ایک طرف قادیانی، آپ عدالت کے اندر اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے عقیدت کو پیش کریں۔ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے کفر کو آشکارا کریں۔ علماء کہتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری دھابیل سے حج کے لیے جا رہے تھے، ادھر بہاولپور سے وفد پہنچتا ہے، وہ وفد آ کے کہتا ہے آپ کی ضرورت بہاولپور میں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے ان کی بات کو سنا، کچھ دیر آنکھیں بند کی، گردن جھکائی، مراقب رہے، پھر آنکھیں کھولی، گردن اٹھائی، آنکھیں کھول کے انور شاہ کہنے لگے انور شاہ دھابیل سے حج کے لیے نہیں جائے گا، انور شاہ دھابیل سے بہاولپور جائے گا۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ حج پر جانے کے لیے بے چین اور بے تاب تھے، حج کا دن آیا، حج کا موسم آیا، آپ نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں اس مجمع سے درخواست کروں گا، دائیں بائیں سننے والے بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کروں گا، علامہ انور شاہ کشمیری کوئی عام انسان نہیں تھے، میں کہتا ہوں میرے جیسے کروڑ مولوی جمع کر دیے جائیں، خدا کی قسم انور شاہ کے علم کی زکات نہیں بنتے، جسے لاکھوں احادیث زبانی یاد تھی، جن کے چہرے کو دیکھ کے سکھ کلمہ پڑھتے تھے، جو چلتا پھرتا علم کا خزانہ تھا، جن سے متعلق علامہ اقبال سے پوچھا گیا بتاؤ انور شاہ کیسے آدمی تھے؟ علامہ اقبال کہنے لگے میری زندگی میں 500 سال میں انور شاہ جیسا آدمی نہیں آیا، 5 صدیاں
لڑکیاں انور شاہ کی مثال پیش نہیں کر سکتی. بات دل کی ہے, بات مسئلے کی نہیں. علامہ انور شاہ کشمیری سے متعلق عطا اللہ شاہ بخاری سے سوال ہوا, آپ بتائیے علامہ انور شاہ کشمیری کیسے انسان تھے؟ عطا اللہ شاہ بخاری کہنے لگے, مجھ سے پوچھتے ہو کہ انور شاہ کیسا آدمی تھا؟ میں کہتا ہوں ارواح اصحاب پیغمبر کا قافلہ جا رہا تھا, اس میں سے ایک روح بچھڑ گئی جو بعد میں انور شاہ کی صورت میں آئی. یہ وہ انور شاہ ہے جو اتنے عظیم انسان ہیں. یہ کہتے ہیں میں ڈھابیل سے حج کے لیے نہیں جاؤں گا, میں ڈھابیل سے ریاست بہاولپور جاؤں گا. آخر وجہ کیا ہے؟ انور شاہ کہتے ہیں میں نے اپنی سابقہ زندگی پر غور کیا, میں نے سوچا انور شاہ تو مر گیا ہے, تجھے اللہ کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے, اللہ تجھ سے پوچھتے ہیں انور شاہ میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو انور شاہ کو اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جو اپنی بخشش کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر سکے. اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں حج کے لیے نہیں جاؤں گا, میں ڈھابیل سے ریاست بہاولپور جا کے عدالت کے فلور پر اللہ کے نبی کی عزت و آبرو پر پہرا دوں گا. میرا دل یہ کہتا ہے انور شاہ صاحب نے اپنی ذاتی عبادت کو قربان کیا اللہ کے نبی کی ذات کے پہرے پر. ان کے دل میں یہ بات تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر سے اللہ کے نبی کی ذات کے پہرے والی عبادت مانگی ہے. یہ عبادت اللہ کے نبی کی عزت پر پہرے والی, ذات پیغمبر کی حفاظت والی عبادت, یہ اپنی ذاتی عبادت سے کروڑہا درجے بہتر ہے. اس لیے انور شاہ نے حج چھوڑ دیا. چوکی دارے کے لیے بہاولپور کی عدالت میں پہنچے. مسلمانوں توجہ کرو, اپنے بزرگوں کے ایمان, عقیدے, نظریے, عشق پیغمبر پر میرا ایمان کہتا ہے ان کے جسم کی رگوں میں خون نہیں, اللہ کے نبی کا عشق گردش کرتا تھا, ان کے جسم کی رگوں میں خون نہیں. صدیق اکبر کی اللہ کے نبی کے ساتھ جو محبت تھی وہ گردش کرتی تھی, ان کی رگوں میں خون نہیں. عمر فاروق کی جرت گردش کرتی تھی, ان کی رگوں میں خون نہیں. عثمان غنی کی سخاوت گردش کرتی تھی, ان کی رگوں میں خون نہیں. علی المرتضیٰ کی تلوار کی طاقت ان کی رگوں میں گردش کرتی تھی. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق کی بات سنی, اور اس کے بعد انور شاہ کشمیری بہاولپور کی عدالت میں جاتے ہیں. 4 دن عدالت کے فلور پر قرآن و سنت سے دلائل دیے. 5ویں دن مرزا غلام قادیانی کا نمک خار جلال الدین شمس مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے دعوے نبوت کے دفاع کے لیے عدالت کے کٹہرے میں آ کے کھڑا ہوا. انور شاہ کشمیری آئے, آ کے جلال الدین کو کہا مرزا غلام قادیانی جہنمی تھا. جلال الدین نے جرا کرنے سے انکار کر دیا. علامہ انور شاہ کشمیری آگے بڑھے, جلال الدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور جلال الدین سے کہا جلال الدین اگر تو انور شاہ کی بات کو دلائل کے زور پر نہیں مانتا تو یہی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کھڑے آنکھیں بند کر تجھے انور شاہ مرزا غلام قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا یہیں پر دکھا دے گا. جلال الدین پر سکتہ طاری ہو گیا. عدالت برخاست ہوئی, قادیانی بھی نکلے, مسلمان بھی عدالت سے باہر گئے. مسلمانوں نے علامہ انور شاہ کشمیری کو گھیر لیا. علامہ انور شاہ کشمیری سے ان کے ایک شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ نے عدالت کے فلور پر اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں تجھے مرزا قادیانی کو یہی جہنم میں جلتا ہوا دکھا دوں گا. اگر مرزا غلام قادیانی کا وکیل صفائی جلال الدین شمس آپ سے مطالبہ کر لیتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ علامہ انور شاہ کشمیری جھوم کے بولے ارے پگلے تم سمجھ رہے تھے عدالت میں انور شاہ بول رہا ہے, انور شاہ نہیں محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا. مجھے رب کی رحمت پر اتنا ناز تھا, جلال الدین کے مطالبہ کرنے کی دیر تھی, مطالبہ پورا ہونے میں دیر نہ لگتی. یہ ایمان تھا, اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا عشق اور محبت تھا. یہی عشق و محبت امت کو ملا جو انہوں نے آگے امت میں تقسیم کیا. آج میں مسلمان, آپ مسلمان, میرا عقیدہ حضور اللہ کے آخری نبی, آپ کا عقیدہ حضور اللہ کے آخری نبی. یہ ایمان کی وراثت ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے لی, ہمیں دی. ہم نے یہ ایمان کی وراثت اپنی آنے والی نسلوں کو دینی ہے. اگر قادیانی پاگل کتے کی طرح مرزے گامے کانے کے جھوٹے پیغام کو لے کر مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش میں مصروف ہو سکتے ہیں تو پھر خدا کی قسم ہر اسکول کا اسٹوڈنٹ, ہر کالج کا اسٹوڈنٹ, ہر
یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، ہر مدرسے کا طالب علم، عالم دین، مفتی، عالم، غرضے کے ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، ہر مسلمان اللہ کے نبی کی عزت و آبرو پر پہرا دینا اپنا ایمانی فریضہ سمجھتا ہے، اور یہ کام اللہ پاک اپنے منتخب بندوں سے لیتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا ویسا کام نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں، جسے پسند کرتے ہیں، جسے چن لیتے ہیں، اسے اپنے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے لگاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا تم ختم نبوت کا پیار کام کرو، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ حضرت احمد علی لاہوری کہتے تھے جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ یہ جملہ بارہا پڑھا، بارہا سنایا۔ ایک دن اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ مولانا احمد علی لاہوری کہتے تھے جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں کیا اس سے تو رب بھی پیار کرتا ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے جو ارتداد کے خلاف میدان عمل میں صف آرا ہوگا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کارزار میں اتر کر اللہ کے دین کی توحید، اللہ کے توحید کو خالص رکھے گا، اللہ کے نبی کی نبوت پر پہرا دے گا، ارتداد کے خلاف صف آرا ہوگا۔ قرآن کریم نے ایسے بندے کو 6 انعامات سے سرفراز کیا ہے جو میدان میں اتر کر عمل بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا، اللہ کی توحید پر پہرا دے گا، نبی کی رسالت پر پہرا دے گا، قرآن پر پہرا دے گا، تاج ختم نبوت پر پہرا دے گا، اصحاب پیغمبر کی عزت پر پہرا دے گا، ازواج پیغمبر کی عفت و عصمت پر پہرا دے گا، بنات پیغمبر کی عزت پر پہرا دے گا، خاندان پیغمبر پر پہرا دے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من یرتد منکم عن دینہ، جو ایمان چھوڑ کے مرتد ہو گیا پرواہ نہیں ہے، وہ یہ نہ سمجھے یہ مسلمان تھا دین باقی ہے، یہ مسلمان تھا توحید باقی تھی، یہ مسلمان تھا رسالت باقی تھی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ مرتد ہو گیا پرواہ نہیں ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم کو لائے گی جس سے اللہ پیار کرے گا، وہ قوم اللہ سے پیار کرے گی۔ تو یہی تو کام ہے جو صدیق اکبر کی برکت سے آپ کو ملا، مجھے ملا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے 1949 میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی۔ آج الحمدللہ 75 سال گزر گئے ہیں، بڑی آب و تاب کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی جرت اور سنجیدگی اور متانت کے ساتھ پس چلا چل قطع راہ، یہ نہ دیکھ منزل دور ہے یا نزدیک، جس راستے پر، جس نہج پر، جس انداز پر تحفظ ختم نبوت کے پہرے کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری نے رضاکاروں کو کھڑا کیا تھا، الحمدللہ آج بھی اسی نہج پر، اسی ٹریک پر کھڑے ہو کر ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ادھر قادیانی اٹھے، ادھر غلامان پیغمبر اٹھے، انہوں نے ایک قدم اٹھایا، رب کی رحمت نے 10 قدم آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ دنیا میں جس فلور پر قادیانی مسلمانوں کے سامنے آئے، رب کریم نے قادیانیوں کو ذلیل اور رسوا کیا، اسلام کو سربلندی عطا۔ میرے محترم دوستو، باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ تقریریں آپ نے بہت سن لی، میں نے بھی بہت زور لگا دیا، کام چلے گا کام کرنے سے۔ بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے، بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے، فقط ساقی بدل جانے سے میخانہ نہ بدلے گا۔ ڈرائیور بدل رہے ہیں، تقریریں نئے نئے انداز کی ہو رہی ہیں، آپ اور میں بدلنا ہی نہیں چاہے تو ڈرائیوروں کا کیا قصور؟ سواریوں نے قسم کھا رکھی ہے ہم نے بس کی سیٹیں پھاڑنی ہے، سواریوں نے قسم کھا رکھی ہے ہم نے اس کو منزل پر پہنچنے سے پہلے توڑنا ہی توڑنا ہے، تو ڈرائیور جو مرضی آ کے کہتا ہے اللہ دے واسطہ آرام نہ بھیجو، ہاتھ باندھ لو، تھوڑی مہربانی سیٹ بیلٹ لگا لو، تسی کیا سنتے ہی نہیں، تو بولی جا اسی تو اپنا کام کرنا ہے۔ بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، فقط ساقی بدل جانے سے میخانہ نہ بدلے گا۔ بڑی لازوال با وفا بے مثال داستان ہے ان عشاق پیغمبر کی، ان غلامان مصطفیٰ کی، ان شمع رسالت کے دیوانوں پروانوں مستانوں غلاموں کی، جنہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے نبی کی ذات پر پہرا دے کر تاج ختم نبوت کے علم کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، اور الحمدللہ خوش اور خوش
وقت اور سعادت مند لوگوں کو اللہ پاک یہ کام نصیب فرماتے ہیں۔ 1953 کی تحریک میں 10,000 نوجوان مسلمانوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ چلتے چلتے 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ ان عشاق کی محنت تھی، یہ داستان ہے ان عشاق کی، یہ داستان ہے ان غلامان پیغمبر کی جنہوں نے اللہ کے نبی کی آبرو پر پہرا دیا۔ سید امین گیلانی 1953 کی تحریک ختم نبوت میں گرفتار ہوئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے حسان تھے، جیسے حضور کے حسان حضرت حسان تھے، امین گیلانی حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے حسان تھے۔ شاہ صاحب جلسے میں آتے، امین گیلانی نظم اور نعت پڑھتے، یہ کہتے ہیں میں 1953 کی تحریک ختم نبوت کی پاداش میں پابند سلاسل کر دیا گیا، مجھے ہتھکڑی لگا کر جیل کی کال کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ ایک دن پولیس والا آیا، آگے مجھے کہنے لگا امین تیرے ملاقاتی آئے ہیں۔ لاک اپ کا دروازہ کھولا، میں برآمدے سے ہوتا ہوا انسپیکٹر کے کمرے میں آیا۔ باہر سے آنے والے دروازے کے ساتھ ایک بینچ رکھا ہوا تھا، اس پر میری بوڑھی ماں آل رسول کی چشم و چراغ سید زادی، اس کے ساتھ میری اہلیہ، ان کی گود میں میرا 1.5 سالہ دودھ پیتا بچہ۔ میں اپنی ماں کی طرف لپکا، ماں کی ممتا میری طرف لپکی، ماں نے مجھے سینے سے لگایا، میرے ماتھے پہ بوسہ دیا، میری آنکھوں میں بھی آنسو، ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ یہ منظر انسپیکٹر پولیس دیکھ رہا تھا، آگے بڑھا، میری ماں کو کہتا ہے ماں جی آپ رو رہی ہیں، آپ روئیں مت، امین میرا بھائی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری ماں کی طرف ایک کاغذ بڑھایا اور کہا امین سے کہیے اس پر دستخط کر دے، ابھی امین کو ساتھ لے جائیں۔ سید امین گیلانی کہتے ہیں میں ابھی اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا کہ عورت ذات ہے، ماں ہے، نہ جانے کیا فیصلہ کر بیٹھے، تو میری ماں نے سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روحانی بیٹی کا ثبوت دیتے ہوئے شیرنی کی گن گھرج کے ساتھ انسپیکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیسا کاغذ، کیسا معافی نامہ، تم ایک امین کی بات کرتے ہو، مجھے اللہ 10 بیٹے امین جیسے دے، میں نبی کی ختم نبوت پہ قربان کر دوں گی، پرواہ بھی نہیں کرتی۔ یہ کام ہمیں ان لوگوں کے عشق اور محبت سے ملا۔ بڑی لمبی داستان ہے۔ 1974 کی تحریک میں 7 سال کا بچہ گرفتار ہوا، 60 نہیں کہہ رہا، 60 سال کا بچہ نہیں کہہ رہا، کتنے سال کا؟ 60 سال کا، 60 نہیں 7، 5 اور 2 7 سال کا بچہ گرفتار ہوا۔ جرم کیا تھا؟ وہ ختم نبوت زندہ آباد کے نعرے لگا رہا تھا۔ کتنا جریب، کتنا بہادر وہ پولیس انسپیکٹر والا ہوگا جس نے اتنے بڑے مجرم کو گرفتار کیا۔ میں اس وقت ہوتا تو اس کو ستارہ جرت ضرور دیتا، اس کی پروموشن کر دیتا، ریٹائر ہونے کے بعد پھر اس کو دوبارہ رکھ لیتا۔ اتنا بہادر آدمی کو دوبارہ تھوڑی ملے گا۔ اور 7 سال کے بچے کو گرفتار کر کے تھانے میں لے کر آ کے کہتا ہے بتاؤ تمہیں کتنے جوتے مارو۔ وہ چھوٹا معصوم بچہ کرسی پر چڑھ کے، میز پہ چڑھ کے، اس کی تھوڑی کو ہاتھ لگا کے معافی نہیں مانگتا، یہ نہیں کہتا یہ میرے گھر کا PTC نمبر ہے، میرے باپ کو بلاؤ وہ میری ضمانت پر مجھے رہا کر کے لے جائے۔ وہ معصوم بچہ پولیس انسپیکٹر کو کہتا ہے مجھے اتنے جوتے مارو جتنے جوتے تم قیامت والے دن برداشت کر سکو۔ یہ بچہ نہیں بول رہا، یہ بچے کے ماں باپ کی فیلنگ بول رہی ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے بچوں کو ہیر رانجھے کا تعارف کروائیں گے، مامے عطا اللہ کا تعارف کروائیں گے، ماسی میڈونا کا تعارف کروائیں گے تو تھوڑا بچہ پھر تبلہ ہی بچائے گا، پھر وہ نچے گا تھوڑے سامنے، ماں کے سامنے بھی بچی نچے گی، ماں کے اب تو پتہ نہیں آپ کو پنجابی سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی، ماں کے سامنے بچی ناچے گی، باپ کے سامنے بچہ ناچے گا، دونوں کنجر مل کے کہیں ہائے اللہ کتنا سونا لگ رہا ہے نا۔ جو تھی انہوں نے کنجرا والے کام سکھاؤ گے تو پھر کنجر تاڑی مارنی ہے نا، انہوں نے پھر ٹھمکے ہی مارنے انہوں نے خسرے کی طرح۔ آپ ان کے دل میں اللہ اور اللہ کا رسول کا قرآن اتاریں گے، ان کے بازو میں قوت اور طاقت ہوگی، ہاتھ میں تلوار ہوگی، اللہ کے نبی کے غلام بن کے دین اسلام پر پہرا دار بن کے آئیں گے، چوکیدار بن کے آئیں گے۔ وہ پھر کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ جان دے دیں گے، وہ صحابہ کی ذات پر کمپرومائز نہیں کریں گے، بوتھا چھوٹا سا کر کے یوں نہیں نکل جائیں گے، سینہ تان کے گولی کھا کے اوپر جائیں گے۔ وہ اللہ کے مولوی کے نام پہ مریں گے، جیسا دودھ پلاؤ گے ویسی اس کی تاثیر ہوگی۔ کچی لسی پینے والے نے کبھی شیرانہ مقابلہ کیا؟ ایک جگہ 230 روپے کلو دودھ مل رہا ہے، ایک جگہ 130 روپے کلو مل رہا ہے، وہ کہتا ہے دودھ ہے، میں کہا شرف والا، شرف سے بنایا ہوا دودھ ہے 130 روپے کلو۔
وہ ہمارے یہاں دودھ والا آتا تھا تو میرا عزیز اس کو کہنے لگا یار اللہ آپ کو خوش رکھے یار، کوئی دودھ والا بھائی بیٹھو ناراض نہ ہو، 5-10 کلو دودھ لے کے آوے. تو وہ دودھ والا آیا تو میرا عزیز اس کو کہنے لگا یار اللہ آپ کو خوش رکھے یار، آپ نے ہمارے گھر سے لڑائی ختم کر دی. بولی چلا وہ کہنے لگا یار اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے ہمارے گھر سے لڑائی ختم کر دی. وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا ہمارے گھر میں ملائی دودھ پر آتی تو بچے لڑتے، وہ کہتا میں کھاؤں گا، وہ کہتا میں کھاؤں گا، وہ کہتا میں کھاؤں گا. الحمدللہ جب سے تم سے دودھ لینا شروع کیا ملائی آتی ہی نہیں، لڑائی ختم ہو گئی. نہ ملائی آوے نہ لڑائی ہوئے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو میں نے آپ نے تحفظ ختم نور کا کام کرنا ہے، اگلے سال جلسے تک سوئے رہنا ہے جی انشاءاللہ. کام کرنا ہے. 3 کام ہیں ہر مسلمان کے ذمہ. غیر ارادی طور پر دیر ہو گئی، یہ کرامن کاتمین آ کے بیٹھے تو میری کیسٹ تبدیل ہو گئی، ورنہ میرا پروگرام اور تھا. تو 3 کام ہیں ہر مسلمان کے ذمہ. پہلی بات یہ اپنے دماغوں میں فیڈ کر لو آپ سارے، تحفظ ختم نبوت کا کام چند سر پھرے مولویوں کا نہیں ہے. صرف مولانا ثناء الرحمان صاحب، مولانا عبداللہ صاحب، یہ نوجوان مبلغ حضرات جو بیٹھے ہیں، یہ نوجوان جو کھڑے ہیں، صرف ان کا کام نہیں ہے. اگر ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک تاجر، ایک مولوی، تو آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا باپ کی خدمت صرف مولوی کی ڈیوٹی ہے؟ بولیو نا. وہاں بھی سردی ہے، یہاں بھی سردی ہے، سارے برف سے لگے ہوئے ہیں یہاں پر ہیں. والد صاحب کی خدمت کی ڈیوٹی صرف مولوی صاحب کی ہے یا ڈاکٹر کی بھی ہے، انجینئر کی بھی ہے، تاجر کی بھی ہے؟ مولوی صاحب آپ کو تو کوئی کام نہیں، آپ ابو جی کی خدمت کریں. ہم ابو جی کے فرما بردار بیٹے ہیں. ایک ابو جی کی فیکٹری سنبھال لیتا ہے، ایک ابو جی کا کارخانہ سنبھال لے گا، ایک ابو جی کا جو ہے نا پراپرٹی کا کاروبار ہے وہ سنبھال لے گا. آپ فارغ ہیں، آپ بس اللہ اللہ کریں، ابو جی کو سنبھالیں. مال تسی سنبھال لو ابے دا، فیکٹریاں تسی لے جاؤ ابے دیاں، تے جتیاں چکن لو تو مولوی صاحب رہ جاؤ. ابا جی کے گٹے گوڈے گھٹن مولوی صاحب ہیں. ایسے ہی ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے. جیسے ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، ان تینوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والد کی خدمت کریں، ایسے ہی ہر کلمہ گو مسلمان، وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، تاجر ہو، وہ ویلا پروفیسر ہو. ویلا پروفیسر سمجھتے ہیں؟ اس چوک میں بیٹھ گیا سیاست شروع، اس چوک میں بیٹھ گیا لیکچر شروع، ادھر گیا لیکچر شروع. یہ ویلا پروفیسر ہے، وداؤٹ پے، ایوری ٹائم سروس، ایوری چوک سروس. جہاں چاہیں اس کو بٹھا دیں، جب چاہیں لے جائیں، جس کے خلاف چاہیں تقریر کروا دیں. تو یہ ویلا پروفیسر ہے. تو یہ لگے ہوئے نہیں، ہر ایک کلمہ گو مسلمان کے ذمہ یہ کام ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے؟ ماشاءاللہ بہت سارے دوست احباب دنیاوی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں. آپ سب تسلیم کرتے ہو اس کو کہ یہ ہمارا کام ہے؟ ہمارا کام ہے. اور جلدی جلدی ہاں کرو تاکہ میں تقریر ختم کراں. جمعے والے دن مولوی صاحب کہتے ہیں جب آخر دعوانا تو سارے چہرے گلاب کے پھول کی طرح کھل جاتے رہے. شکر ہے یا اللہ تیرا جان چھوٹی ہے نا. تسی بھی ہوں خوش ہو گے جو تقریر ختم ہوئے گی. تو بولو یہ ہمارا کام ہے، سارے کریں گے. 3 کام ہیں ہر کسی مسلمان کے. نمبر 1، اس پیغام کو عام کرنا ہے حضور اللہ کے آخری نبی. جہاں بیٹھے، آپ کی کپڑے کی دکان ہے، اگر کوئی کپڑے کا تاجر ہے تو میرا اس سے سوال ہے، آپ کی دکان پہ کوئی بندہ کپڑا دیکھنے کے لیے آتا ہے، آپ کبھی شرمائے ہو تھان کھول کے دکھاتے ہوئے؟ جوتیوں والا وہ دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے، اشارے ادھر کر رہا ہوتا ہے. میڈیکل سٹور والا کوئی بھائی بیٹھا ہو، اس کو اندھیرے میں بھی پتا ہوتا ہے کون سی دوائی کون سے کھانے میں رکھی ہوئی ہے. اپنی دنیا کے متعلق ہم اتنے ہوشیار ہیں، اتنے بیدار مغز ہیں، ختم نبوت کے عقیدے کا پتہ ہی نہیں. ہر مسلمان اس پیغام کو عام کرے حضور اللہ کے آخری نبی. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. جاوید احمد غامدی کا نام سنا؟ وہ منحوس الملت کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اس نے مرزا قادیانی کا تھوکا ہوا چاٹا ہے. مرزا قادیانی نے کیا کی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، جاوید احمد غامدی نے آگے بڑھ کے چاٹ لی.
یہودیوں نے عیسائیوں نے کہا کہ قتل ہو گئے، مر گئے، فوت ہو گئے. غلام قادیانی نے بھی کہا فوت ہو گئے. جاوید احمد غامدی نے بھی کہا فوت ہو گئے. یاد رکھو ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے، اس پیغام کو عام کرنا ہے. نمبر 2، اس پیغام کو عام کرنا ہے. کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. نمبر 3، قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ. اسلامی غیرت اور محمد الرسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے ہم قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. آپ نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا مرکز نمائش پہ جو ہے دیکھا ہے؟ باہر سے کس نے دیکھا ہے؟ باہر سے تو سب نہیں دیکھا ہے. اندر کون گیا اس دفتر میں؟ یہ دیکھو اب آدھے رہ گئے. سب نے وہاں جانا ہے، وہاں سے لٹریچر لینا ہے، رسالہ لینا ہے، کتابیں لینی ہے، کیلنڈر لینا ہے، ڈائری لینا ہے، سب چیزوں کے پیسے ضرور دینے ہیں. ہاں، فری والا کوئی نہ آوے، بلکہ 2 کیلنڈر سے ود پیسے لے کے آوے. سارے آئیں گے؟ ہاں، اپنے دفتر سے رابطہ رکھنا ہے. یہاں علاقے میں ہمارا کون ذمہ دار ہے؟ اس علاقے میں مولانا ابراہیم صاحب، مولانا فیصل صاحب اس ہمارے خاموش کالونی کے ذمہ دار ہیں. ان سے آپ نے رابطہ رکھنا ہے. توحید مسجد کے امام صاحب، ان سے آپ درخواست کریں حضرت جی لٹریچر چاہیے، رسالہ چاہیے، ختم نبوت کے موضوع پر کوئی بیان کروانا ہو، فری آف کاسٹ. آج کے دور میں بھی مولوی بیان کے لیے ملے گا، کوئی خرچہ نہیں، کوئی پٹرول نہیں، کوئی خرچہ نہیں. روٹی نہ بھی کھلاؤ سم دس دیں تو بھی لے آؤں گے. آپ ختم نبوت کا کام کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. کوئی اور اعلان؟ 17 جنوری کو کیا ہے؟ 17 نہیں 7. اچھا ہاں، تھینک یو شاہ صاحب. شاہ جی نے بڑا زبردست لقمہ دیا ہے. ہر اسلامی مہینے کی تیسری جمعرات. اوے آہستہ ہنسوئے، اوے بس چپ کر جا. ہر اسلامی مہینے کی تیسری جمعرات مدارس عربیہ کی تربیتی نشست ہوتی ہے. آپ کی جماعت کا جو دفتر ہے مین نمائش چرنگی میں ختم نبوت کا، مدارس کی ہر اسلامی مہینے کی تیسری جمعرات مغرب سے عشاء 1-1.5 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے. ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار، ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تربیتی نشست ہوتی ہے. تو 5 جنوری کو جمعرات مدارس کی تربیتی نشست ہوگی وہیں پر. 7 جنوری کو اتوار اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی تربیتی نشست ہوگی. اس مجمع میں جو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والے ساتھی بیٹھے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ جتنے بھی ہیں نا، آپ نے 10 ساتھی اپنے ساتھ لے کر آنے ہیں موٹے. ٹھیک ہے، خیال کریں، دیکھ لیں، میں نے حاضری لے لینی ہے وہاں. شاباش، تھینک یو سو مچ. ضرور آنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والے دوست، دکاندار، ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، وہ سب 7 جنوری والے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. علماء، مفتیان کرام، مدارس عربیہ کے طلبہ کرام. 5 جنوری کو تربیت نشست ہوگی. یہ ہر اسلامی مہینے کی تیسری جمعرات، ہر انگریزی مہینے کا پہلا اتوار. یہ یاد رکھیں. انشاءاللہ آمد رفت آپ کی ہونی چاہیے. کریں گے؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بس دعا بزو کو بلاؤ.